محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ ارشد ترابی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنۃ لهم ما عندهم ذلک الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر العباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزدہ فی حسنہ ان اللہ غفور شکور ام یقولون افترى علی اللہ الکذب وان شاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ سوال اجر رسالت ماں سوال اجر رسالت ماں ہونا ہے، مناب کر کو بے نقاب ہونا ہے، علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ بھی تک نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه والصلاة والسلام على قال رسول الله هذا الكلام في كلام الله قل الله من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرمائے، اللہ کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خان وعدہ ابو طالب علیہ السلام پہ با آواز بلند صلوات۔ بتصدق محمد و اہل بیت محمد بارگاہ جلیلۃ القدر میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے معیار کے مطابق اس مجلس سے عزا کا اجر عظیم عطا فرمائے۔
ہم سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے، بہو بیٹیاں ماؤں بہنوں کی چادریں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو ان ملکوں کی زہریلی ہواؤں سے محفوظ فرمائے۔ مالک حقیقی مالک الملک اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی ملکیت کا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستانیوں کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پاکستان اور پاکستانیوں کو انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ فرما، کشمیر والوں کو مکمل آزادی عطا فرما، بحرین، لبنان، عراق، کویت، جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جو زہرا کے لاڈلے کا غم عبادت سمجھ کے اپنے دل کی تختی بنا کر کے محرم منا رہے ہیں، مالک حقیقی بطول کی عزت کا واسطہ ان تمام مومنین اور مومنات کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہ گاروں کے اس مجلس عزا کے صدقہ میں گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے عزت والی دعا، ہماری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ زہرا کے لاڈلے کی دہلیز کا بوسہ نہ لے لیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرما، ابوالفضل العباس کے نوکروں میں ہمارا نام عطا فرما۔ پروردگارہ اس سے بڑی دعا، اس سے بڑا عقیدہ، اس سے بڑا پیار، والی حق حجت دوراں دنیا کا سب سے بڑا سردار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کی زیارت سے مشرف بہ فرما۔ مومنین و مومنات ایک اور دعا کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے۔ مل کے درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم فقیروں کی جان ہے۔ وہی اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور میرا علی جو نماز پڑھتے ہوئے بھی میرے بندوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے اپنی انگوٹھی، اپنے ہاتھ کی وہ زینت جس میں آدم سے لے کر کے خاتم تک کے انبیاء کے تبرکات موجود تھے، وہ زکوٰۃ میں دینے والا ہے، وہ علی تمہارا ولی ہے۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ علی جیسے امام کو ہمارا ولی بنا دیا۔ کل کی گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی، کچھ چیزیں اللہ نے ودیت کی ہیں، کچھ چیزوں کو ہدایت جو ہے وہ بلا واسطہ، اور کچھ چیزوں کو ہدایت بالواسطہ تھی، اور جنہیں بالواسطہ ان میں سے ہم انسان بھی آتے ہیں جو وسیلے کے ساتھ کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ ہمیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا، باقاعدہ ہمیں یاد رکھا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں، ویسے ہی اللہ فرماتا ہے میں نے رونا اور آنکھیں کھولنا، خوراک لینا ودیت میں عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور چیز ودیت میں عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے محبت۔ اللہ نے انسان کی ودیت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں یہ چیز گفٹ کیا ہے ہمیں کہ محبت جو ہے، اب محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے محبت کا ہو جانا۔ ایک ہے محبت کرنا، مثال کے طور پر شاپ کیپر جو ہے وہ اپنے کسٹمر سے، اپنے گاہک سے محبت کرتا ہے، اسے محبت ہو نہیں جاتی جب تک کسٹمر کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے، نوٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک دکاندار اسے خوبصورت لفظوں کے ساتھ یاد کرے گا۔ آپ لوگ ٹرین کا کارڈ لیتے ہو، بس کا ٹکٹ لیتے ہو، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے جب تک وہ ایکسپائر نہیں ہو جاتا۔ ایکسپائر ہونے کے بعد وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ پاؤنڈ ہوتا ہے، یورو ہوتا ہے، ڈالر ہوتا ہے، نگاہوں میں، دل میں، دماغ میں قیمتی ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت غرض سے، جو محبت کرتے ہیں اس میں غرض ہوتی ہے،
اس میں لالچ ہوتا ہے. ایک ہے ایسی محبت جو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. وہ چھوٹی سی مثال وہ ہے ماں کی محبت. ماں کو بچے سے غرض نہیں ہوتی کمائے گا یا نہیں، وہ تو بڑا ہونے کی بات ہے، معصوم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے. ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے محبت ہوتی ہے، پاؤں چوم رہی ہوتی ہے ماں. حتیٰ کہ اگر بچہ بستر گیلا کر دے تو ماں اتنی محبت میں ڈوب چکی ہوتی ہے، اس گیلے بستر پر خود آ جاتی ہے. جب اسے پتا ہے کہ صبح اٹھتے ہوئے ٹھنڈ ہے، بہت سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، نماز میں نے چھوڑنی نہیں، اور جب میں نماز نہیں چھوڑوں گی تو کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، جسم کو دھونا پڑے گا. یہ بات غلط ہے اور بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ جو وہ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اگر اس کا پیشاب لگ جائے تو وہ پاک ہوتا ہے. نعوذ باللہ نہیں. ہم انسان جو ہیں، ہم گناہگار ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے پاؤں سے لے کر ناخن تک اور ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک وہ پاک بھی ہوتے ہیں اور پاک ہمیں کرتے بھی ہیں. ہم انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے. نعوذ باللہ، نہ وہ ہم جیسے ہوتے ہیں نہ ہم ان جیسے ہوتے ہیں. ماں اتنا پیار کرتی ہے، یہ بے لوث محبت ہے. توجہ حضرات گرامی، ایک محبت جو ہم کرتے ہیں، ایک محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی حکیم اجمل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انڈیا میں بہت بڑا فلڈ آیا اور اس فلڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نہر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے جو بھی بہہ کے آ رہا ہوتا تھا ہم لمبا سا رسہ پھینکتے اور اسے آواز دیتے دور سے. 2 ٹیمیں کھڑی تھیں، ایک پہلے ایک بعد میں. پانی اتنا تیز تھا، جو بھی آتا پہلے والی ٹیم آواز دیتی کہ فلاں جگہ پہ رسہ موجود ہے، اسے پکڑ لینا. ہم لوگوں کو باہر نکال رہے تھے. ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ماں ہے جس کے سینے کے ساتھ ایک چھوٹا معصوم بچہ لگا ہوا ہے. وہ پانی میں بہتی ہوئی آ رہی ہے. آتے آتے دور سے آواز دی، اے مستور، اے بی بی، اے بہن، اس رسے کو پکڑ لینا، اس روپ کو پکڑ لینا. اس بیچاری نے پکڑ لیا. حکیم اجمل کہتے ہیں میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں. ہم کھینچ رہے تھے اسے، کھینچتے 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 جب بالکل باہر نکلنے کا کنارہ آیا تو اس عورت کے ہاتھوں سے بچہ اچانک دریا میں چھوٹ گیا. جب بچہ چھوٹا اس نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ جس کے لیے زندہ تھی. اللہ، جب وہ نہیں رہا تو مجھے بھی رہنے کا حق نہیں ہے. توجہ حضرات گرامی، ایسے تمہیدن آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، 2 واقعات ہیں. ماں کی قیمت اور محبت جو ماں کرتی ہے بے لوث کرتی ہے، بغیر کسی لالچ کے کرتی ہے، بغیر کسی طمع کے کرتی ہے، بغیر کسی وجہ کے کرتی ہے. اللہ نے یہ محبت اپنی طرف سے فطرت ماں میں ودیت کر دی ہے. اچھا، سنتے رہتے ہیں واقعات ماشاءاللہ سے کہ علی کی بارگاہ میں، امیر ممکنات کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں. حالانکہ مولا کی بارگاہ میں نہیں تھیں، کسی اور کے آئے. بارگاہ تو میں نہیں ان کو کہہ سکتا، کسی اور دربار میں لڑتے لڑتے. لمبی میں نے بات نہیں کرنی، میرا سفر کوئی اور ہے. 2 عورتیں آئیں، یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی میرا بیٹا ہے. اور جس کا اصلی بیٹا تھا جب آئی تو اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ تو کیوں دعویٰ کرتی ہے؟ جس کا اصلی بیٹا نہیں تھا، جھگڑا جو ہوا تھا، دونوں کے ہاں اولاد ہوئی، ایک کے ہاں ہوتے ہی فوت ہو گئی، ایک کے ہاں بچہ بچ گیا. جس کی اولاد فوت ہوئی اس کی مامتا جاگتی تھی، وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلاتی رہی. اور دوسری جس کا اصلی بیٹا تھا اس نے کہا چلو وہ پلا رہی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے صدقے میں اللہ اس کی مامتا کو بھی ہرا رکھے تو میں خاموش رہتی ہوں. اچھی نیک خاتون تھی، مومنہ تھی. بیٹے کا دودھ اسے پلانے دیا، بیٹا دودھ پیتا رہا. جیسے بڑا ہوا تو کہا میرا بیٹا ہے، وہ کہتی میرا بیٹا ہے. کہا آپ دیکھ لیجئے، 2 عورتوں کو بلا لیجئے، جس کا دودھ پیے بیٹا اس کا ہوتا ہے. اب جو نبی کے بعد اس منبر کے خود ساختہ وارث بن بیٹھے تھے،
انہیں نظام ولایت سے کیا لگے؟ نظام ولایت کون دے گا؟ نبی دے گا یا نبی کا اصلی وصی دے گا؟ اب ممبر بیٹھے ظاہراً انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو جس کا دودھ پی رہا اس کا بیٹا ہے، جس کا اصلی بیٹا تھا وہ روتے ہوئے گلی کا موڑ جیسے ہی مڑی، آگے سے امیر ممکنات کا گزر ہوا۔ امام نے فرمایا میرے سامنے کائنات میں علی برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے اور کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا مولا بیٹا میرا تھا، لے اس نے لیا ہے۔ امام نے فرمایا واپس آؤ۔ اسی دربار میں آئے، آ کر فرمایا کمبر جی ذوالقرنین سکندر، یا علی 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 یا علی۔ دوسرا لفظ کہہ دوں؟ امام فرماتے ہیں یا ابن نواب جی ابا تراب، یا علی یا علی یا علی یا علی، مجھے ذوالفقار لا کے دو۔ یا علی ذوالفقار دربار میں؟ ہاں۔ اور جب علی دربار میں آتا تھا یہ بات یاد رہے، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ممبر پر بیٹھا رہے۔ میں دلیل دے کے بات کرتا ہوں، ہمیشہ دلیل دے کے سنیے۔ نماز میں رکوع کرتے ہو، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رکوع جب کرتے ہو تو زیادہ دیر تم رکوع میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ کا حبیب فرماتا ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم رکوع میں 70 تکبیریں 70 مرتبہ کہو، نہیں 7 دفعہ بھی کافی ہے، 3 دفعہ، 1 دفعہ کافی ہے۔ تمہارے لیے حکم نہیں کہ تم 70 دفعہ کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ کیوں؟ وہ کریم رب اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے ایک بندہ جھک کے مجھے کہہ رہا ہے، رب بھی عظیم بھی، اللہ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ اس بندے کو فوراً کھڑا کر دو، کہیں میری رحمت جلال میں نہ آ جائے۔ یہ کس کی نماز ہے؟ اللہ کی نماز۔ میرا اور آپ کا مولا انوار نجف، تفسیر انوار نجف مولانا حسین بخش جاڑا کی لکھی اس کی 5ویں جلد میں فرماتے ہیں اے دنیا والو نحن صلاۃ اللہ، ہم اللہ کی نماز ہیں۔ نہیں پھر میں آؤں گا، ابھی نہیں، تھوڑے سفر کے بعد۔ جب نماز میں تم رکوع میں نہیں رہ سکتے، فرشتے اٹھا دیتے ہیں، تو نماز کے سامنے اگر کوئی ممبر پر بیٹھا رہے تو فرشتوں پر واجب ہے اسے کھڑا کر دے، کھڑا نیچے اترا دے ممبر، تلوار منگوائی، چاہے تلوار، کہا کمبر بچے کو سرکار پکڑو، جی مولا اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ جو اصلی ماں تھی، سنا ہو آپ کا واقعہ، وہ کہتی نہیں مولا نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ سچی ہے، اسے دے دو بچہ، اس لیے کہ جہاں رہے میرا بچہ پلتا رہے، ابھی معصوم ہے، ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا اور کچھ نہیں تو میں اسے دیکھ دیکھ کے، جوانی کی بہاریں دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ دنیا والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت علی نے اتنا بڑا سورما، اتنا بڑا بہادر تھا پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب کے بڑے بڑے سورمے، بڑے بڑے بہادر علی کی تلوار سے ڈرتے تھے، تو 26 سال کیوں خاموش رہے؟ اس لیے علی 26 سال خاموش رہے کہ ابھی اسلام کا بچپنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یا سید آپ کو، مولا آپ کو زندگی دے، اب اسلام کا علی اپنا حق لینا جانتے تھے، چھین۔ علی فرماتے ہیں اسلام ہے شجر، اسلام کا ہے ابھی بچپنا، میں نے اسے اپنی گود میں پالا ہے جیسے حسن کو اور حسین کو۔
ایسے میں نے اسلام کو پالا ہے. اگر میں نے ہی تلوار اٹھا لی, علی کی خاموشی یہ حکمت ہے. یا علی ہم ممنون ہیں, ہم نے اسلام کی زندگی دیکھ لی, مر جاتا اسلام, اس لیے علی نے قدم نہیں اٹھایا. اچھا نہیں جی, وہ تو شمع کے پروانے بھی محبت کرتے تھے. یہ کہتے نا شمع کے پروانے بھی محبت کرتے تھے. اگر علی اسلام سے محبت تو شمع کے پروانے بھی محبت. اچھا شمع گھر میں ہوتی, پروانے بھی ساتھ ہوتے تھے. توجہ ہے, شمع جنگ میں, پروانے بھی ساتھ. بہت بڑی بات کی ہے. آؤں گا ادھر بھی آج, پھر یہ ایسا کہ تو پھر ایسا ہی صحیح. یا علی یا علی, آؤں گا ادھر, آؤں گا انشاءاللہ, پہاڑوں کی طرف بھی آؤں گا. اچھا سنیے یہ جملہ سن لیجئے, ادھر ہی آؤں گا انشاءاللہ, آؤں گا. نہیں موڈ تھا, مولا کی قسم نہیں تھا, کہہ دیا مومن نے آؤں گا ادھر. آئیے, شمع گھر میں, پروانے ساتھ. اچھا شمع بازار میں, پروانے ساتھ. شمع نے کہا کوئی بات نہیں, میں جہاں جاؤں پروانے ساتھ ساتھ ہو جائیں. اللہ نے فیصلہ کیا, شمع کو جیسے گل کیا, پروانے جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. غرض کی محبت تھی, غرض تھی اس محبت میں, غرض تھی اس محبت میں. کہا نہیں وہ تو پروانے تو جل جاتا ہے. کہا جلتا کا پروانہ ہے, جب پروانہ شمع بننے کی کوشش کرتا ہے تو شمع جلا کے ایک کو دائیں لگا دیتی ہے, ایک کو بائیں لگا دیتی ہے. یا علی یا علی یا علی, یہ غرض تھی. حیدری جب وہ شمع بننے کی کوشش کرتا ہے, جب شمع بننے کی پروانہ کوشش کرے تو اس وقت شمع جلال حیدری میں ڈھلتی ہوئی وکالت نظام ولایت پر قائم رہتے ہوئے جو بھی شمع بننے کی کوشش کرے گا اسے جلا کر راکھ کر دے گی. نہیں جناب یہ تو بلبلیں ہیں, گلے رسالت کی. کہا یہ بلبلیں انہیں غرض کی محبت, اس لیے کہ اگر یہ انہیں محبت اور معدت ہوتی, کسی غرض سے نہ ہوتی, تو یہ سر پہ چڑھ کے نہ چیختی, یہ پھول کا خون ہوتے ہوئے نہ دیکھتی, پتیوں کو پامال نہ کرتی. اسلام دو چیزیں دے رہا ہے, ایک مودت جس میں غرض نہ ہو, اور ایک محبت جس میں غرض ہو. بہت سارے لوگ محبت. اچھا یہ دربار ہے, بعد میں پڑھتا ہوں. دربار سرکار بیٹھے ہوئے, جناب سلمان, جناب ابو ذر آ گئے, جیسے آئے نا جناب ابو ذر آئے, کہا سلمان میں نے آپ سے بات کرنی ہے. کریں, آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں میں, بات تو کرو آپ. کہنے سلمان میں نے آج ایک خاص بات کرنی ہے. کون سی؟ کہا کہ میں نبی کے منبر کے پاس میرے ساتھ چلو. پیغمبر زندہ ہے, نبی کے منبر کے پاس میرے ساتھ چلو, آؤ چلتے ہیں. سلمان بیٹھ گئے. سلمان میری طرف دیکھو. کہا نہیں, تیرے چہرے پر نبی اور علی کے صدقے میں نور اتنا ہے کہ سلمان نہیں دیکھ سکتا. نہیں سلمان دیکھو, آج سلمان دیکھو. ابا ذر تیرا چہرہ زرد ہو گیا, پریشان ہو گیا, ہاتھوں میں کپ کپی ہے, پسینے جاری ہونے, کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ کچھ اور نہیں, میرے عقیدے میں شامل ہے کہ نبیوں کا سلطان زہرا کا بابا سب سے افضل ترین ہے, اور ان کے بعد مولا علی ہیں, اور ان کے بعد سرکار جناب سیدہ ہیں, ان کے بعد امیر مولا حسن ہیں. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کیا کروں, مجھے حسین سے محبت ہو گئی ہے. میری مجبوری ہے, حسین کی ادائیں مجھے اتنی پسند ہیں, ان کے ہوتے ہوئے مجھے محبت ہے حسین سے, میں کیا کروں. وقال سلمان انا مثلو کا, جیسے تجھے محبت ہے
میرا بھی عقیدہ ہے کہ نبی افضل ہے، علی افضل ہے، سیدہ افضل ہے، امام حسن افضل ہے، لیکن میں سلمان کیا کروں، مجھے بھی حسین سے محبت ہے۔ حسین کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا منبر چھوڑا، توجہ ہے، کون صحابی ہیں؟ 10ویں درجے کا، 9ویں درجے کا، نبی کا منبر چھوڑا، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے منبر سے انہیں نہیں ملا، کہتے ایسے نہیں، چلو ہم جاتے ہیں اس کے پاس جو نبی کے علم کا حقیقی وارث ہے۔ علی کی بارگاہ میں آئے، جیسے علی کی بارگاہ، یا علی ہمارا مسئلہ ہے دونوں کا اکٹھا۔ مولا مسکرائے زیر لب تبسم کرتے ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہ کے علی نے سلمان محمدی کو، ابو ذر کو، جسے اپنی محبت سے بے ذر تھا، جسے ابو ذر بنایا، اس ابو ذر کو، صاحب دولت کو، ایمان والی دولت کو کہا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلمان آپ بڑے بھائی، آپ بولو۔ سلمان سرکار ہم کیا کریں، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، سرکار مصطفیٰ آپ ہیں، سیدہ ہیں، مولا حسن ہیں، لیکن ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں جو تم لوگوں کو ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ وہی مجھ علی کو ہے، مجھے بھی حسین سے محبت ہے۔ مولا حسن کے پاس، مولا حسن نے بھی یہی جواب دیا۔ کتنی ہستیاں، 2 صحابی، 2 نبی کے وارث، سیدہ کی بارگاہ میں دروازہ بطول پر جاروب کشی کرنے والے سلمان نے سیدہ کی جوتیوں کی خاک کے صدقہ میں منا اہل البیت کا تمغہ عقیدت حاصل کرنے والے سلمان نے سیدہ کی بارگاہ میں کھڑ گئے، یا رسول اللہ آپ جائیے، علی جائیں، سیدہ جائیں۔ سیدہ کی بارگاہ میں مولا حسن اور مولا علی گئے، پوچھا سلمان یہ کہہ رہے ہیں، بھی فرماتے ہیں یا علی میں نے کوئی کام آپ سے پہلے نہیں کبھی کیا، آپ کا کیا ہے؟ حسن کہا مجھے بھی، حسن کو بھی، سلمان کو بھی، ابا ذر کو بھی عقیدے میں، علی فرما رہے میرے عقیدے میں بھی محمد افضل ہیں، میں دنیا کا مولا ہوں، سیدہ آپ جنت کی وارث ہیں، حسن میرا بیٹا میرے بعد امام ہے، لیکن میں کیا کروں، حسین کی ادائیں کچھ ایسی ہیں کہ مجھے حسین سے محبت ہے۔ سیدہ فرماتی علی جو تم کہہ رہے ہو میرا بھی حال یہی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں، اللہ کے بعد مولا، سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، سرکار ہمارا یہ حال ہے، پاک رسول نے مسکرا کے فرمایا سلمان جی مکمل قرآن، مجھے پتہ ہے آپ کی آنکھیں فرات بن رہی ہیں لیکن فضیلت کا جملہ ہے، ذرا مل کے درود پڑھ دیں محمد والے بیت محمد پر۔ پھر بھی درود پڑھ دیں محمد والے بیت محمد پر۔ شکریہ، مجھے بھی حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت۔ مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، صرف مجھے نہیں میرے آخری بیٹے مہدی تک میں بھی اسی دربار میں رہوں گا، علی تو بھی اسی دربار میں ہوگا، سیدہ بھی اسی دربار میں ہوگی، لیکن سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، میرا بیٹا مہدی بھی حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آخری جملہ پڑھوں گا مصاحب کے پاس جا کے، علامہ علی کو ایک دم جناب کی زیارت پہ، کہ جو بندہ امام مولا کی زیارت کرنے جائے تو اسے 1 قدم کے بدلے میں یا زیارت کا 90 حج کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ علی صاحب پریشان ہو گئے تھے، لیکن مجھے پہلے روایت بھائی نے کہا میں پڑھنی ضرورت ہے، درود پڑھ دے محمد والے بیت محمد پر۔ کسے کسے محبت ہے حسین سے، کسے کسے؟ میں نے وعدہ کیا تھا وہی وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ نصیبہ بنت کعب
موضوع سے نہیں ہٹنا. ولایت عظمی اور حضرت امام حسین علیہ السلام. سمجھ آیا موضوع؟ محمد محبت کر رہا ہے حسین سے. ولی مطلق اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے. علی محبت کر رہا ہے, سیدہ محبت کر رہے ہیں. تھک گئے ہو؟ گئے. نصیبہ بنت کعب گھر سے نکلی باہر, جیسے گھر سے باہر نکلی نا تو دیکھا جناب سیدہ جا رہی ہیں. پریشان ہو گئی, اکیلی جناب سیدہ, تطہید کی چادر میں لپٹی ہوئی سیدہ, درود پڑھتے ہوئے. میں کہتا ہوں اللہ کے فرشتے سن کے کیا سوچتے ہوں گے جب صاحب درود خود درود پڑھے. یا علی یا علی یا علی مولا یا علی, مولا کو سلامت رکھے. جب صاحب درود جلدی سے قدموں میں, بی بی میں نوکر ہوں, مجھے حکم فرمائیے, کچھ بازار سے لانا ہے, کچھ چاہیے؟ شہزادی فرماتی نہیں چاہیے نہیں مجھے کچھ, مجھے خبر چاہیے. میرے کانوں میں ایک آواز پڑی ہے, مجھے پتا ہے میں اللہ کی ولیہ ہوں, مجھے پتا ہے یہ شیطان کی آواز ہے. جنگ احد ہو رہی ہے, میرے کانوں میں آواز پڑی ہے قد قتل محمد, اور مجھے پتا ہے شیطان کی آواز ہے. وہیں رک گئی. کہتی شہزادی آپ گھر جائیں, میں پتہ کر کے آتی ہوں. محمد کی صحابیہ نصیبہ بنت کعب, 4 لوگ اس کے جنگ میں گئے ہوئے تھے پیغمبر کے ساتھی بن کے. اس کا بیٹا 1, بھائی 2, شوہر 3, باپ 4. چار لوگ پیغمبر کے ساتھی بن کے احد میں گئے ہوئے تھے. اتنا نزدیک بھی نہیں ہے سیدہ کے گھر سے میدان احد, کافی دور ہے. وہاں سے جوتے اتارے, دوڑی, دوڑ کر کے جنگ احد کے میدان کی طرف دوڑی. دوڑ کر کے دیکھا کہ راستے میں لوگ آ رہے ہیں. رک جا, یہ صحابی رسول اللہ رک جا, اتنے تجھے پسینے آئے ہوئے, تجھے جوتے ہیں نہیں, تیرا امامہ اترا ہوا ہے, کیا ہوا, رک جا. کہا بی بی کچھ نہ پوچھو, محمد قتل ہو گئے, مجھے اور کچھ نہیں پتا, جانے دو. ایک صحابی کو پوچھا, دوسرے کو پوچھا, تیسرے کو پوچھا, چوتھے کو, 5 صحابیوں کو پوچھا. جب پوچھا نا حیران ہو گئی. جسے پوچھتی ہوں کچھ نہیں بتاتا, جسے پوچھتی ہوں کچھ نہیں بتاتا, جسے پوچھتی ہوں کچھ نہیں بتاتا. ایک وہ صحابی تھے جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, یہ صحابیہ ہے جو محمد کا پتہ لینے جا رہی ہے. منزل مودت کی محبت ہے, سیدہ سے محبت ہے, سیدہ کی محبت میں دوڑے جا رہی ہے. کیا دیکھا, اگلی منزل اور بلند ہے. دیکھتی ہے بیٹے کو تلوار لگی ہوئی, یہ تڑپ رہا ہے. بیٹا خوش ہو گیا, اما جان بڑا خوش ہو گیا. آخری وقت ماں آ گئی, گودی میں سر لے گی. کہا خبردار میرے سے پیچھے ہٹ جا, شہادت ہوئی ہے تیری رسول کا ہو کے. رسول کا ہو کے شہادت ہوئی ہے, تو اپنی موت نہیں مر رہا, میں رسول کا پتہ کرنے جا رہی ہوں. بیٹا کہتا ہے کہ آپ کے آنے تک میرا دم نکل جائے گا. کہتی پھر کیا ہوا, قیامت میں ملاقات ہو جائے گی. اللہ, قیامت میں ملاقات ہو جائے گی, قیامت میں ملاقات کر لیں گے. ایسے بھائی بھی تڑپ رہا ہے, شوہر باپ بھی, سب کو کراس کیا. جب کراس کیا نا, دیکھا ایک گھڑے کے اندر, گھڑا تھا اس کے اندر میرا اور آپ کا سلطان نبی, نبیوں کا سلطان نبی, زہرا کا بابا نبی, اپنی ابا کو تھام کر کے اپنے چہرہ مقدر پہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہاں 2 دانت مولا کے شہید ہو گئے تھے, سرکار مصطفیٰ کے, اور وہ شہنشاہ جو وحدت کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا. علی کو ایک ہاتھ کے ساتھ, علی کی ڈھال, محمد کی ڈھال بنے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں. کہتی میری آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ تلوار علی کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے. ادھر علی کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹتی ہے, ادھر ایک اور صحابی کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹتی ہے. صحابی دوڑ کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, اب میں کیا کروں. پاک پیغمبر نے دیکھا پاس ہی کھجور کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی, ٹہنی اٹھائی اور کہا یا لے جا. جیسے پیغمبر نے کہا ٹہنی نہ رہی, تلوار بن گئی. جب تلوار بنی, کہتی میں نے دیکھا کہ علی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. علی پیغمبر کی چاروں طرف گھیرا لگا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے شیطان کی آواز تھی میرا محمد زندہ ہے, زہرا کا بابا زندہ ہے, حسنین کا نانا زندہ ہے, آدم کا مولا زندہ ہے, نوح کا مولا زندہ ہے, ابراہیم کا مولا زندہ ہے, موسیٰ کا مولا زندہ ہے. یا علی یا علی یا علی,
حیدری یا علی یا دریا نہیں نہیں میں نے خطابت نہیں دکھائی، جذبات نہیں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمومنین، قرآن مجید میں النبی اولا بالمومنین. النبی الف اور لام استغراقی ہے. استغراقی کا مطلب ہے جب کبھی لفظ نبی پر الف اور لام لگ جائے تو 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی اور نہیں زہرا کا بابا ہے. اور جب زہرا کے بابے کے مقابلے میں لفظ مومن یا مومنین یا مومنون استعمال ہو تو کوئی اور مومن نہیں، مکے کا مومن نہیں، مدینے کا مومن نہیں، یورپ کا مومن نہیں، جاپان کا مومن نہیں، ہندوستان کا مومن نہیں، ایران کا مومن نہیں، لبنان کا مومن نہیں. یا علی وہ کون سا مومن ہے؟ آئیے چوتھے امام کی بارگاہ. مولا آپ قرآن ہیں، ہمیں قرآن کی تفسیر کر کے بتائیے کیا مطلب ہے اس آیہ شریفہ کا. النبی اولا بالمومنین. پاک مولا نے فرمایا اس نبی سے مراد میری جد محمد مصطفیٰ ہے، اور اس مومن سے مراد، مومنین سے مراد آدم مومن ہے، میرا محمد مولا ہے، نوح مومن ہے، محمد مولا ہے، عیسیٰ مومن ہے، محمد مولا ہے، یحییٰ مومن ہے، محمد مولا ہے، عیسیٰ مومن ہے، محمد مولا ہے. تو محمد نے کیا فرمایا تھا کہ میں ہوں مولا، اور آدم ہے مومن، میں ہوں مولا، اور نوح ہے مومن. اور غدیر کے مقام پر کیا فرمایا تھا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں محمد مولا، اس کا علی مولا. حیدری. تو اس محمد کی روح سے، قرآن کی ترجمے کی روح سے، محمد اگر آدم کے مولا ہیں تو علی آدم کے مولا ہیں. آئی کہتی میں نے دیکھا علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی ادھر ہی. مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. دوسروں کی تلوار ٹوٹتی تو پریشان ہوتے تھے. علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 قوتیں دی ہیں، میں آنکھ کا اشارہ کروں تم مر جاؤ. میں زبان سے کہہ دوں تم مر جاؤ، میں ہاتھ کا اشارہ کروں، میں صرف اللہ کا ارادہ بن کے مشیت خدا میں گم ہو کے دل میں سوچوں کہ یہ زندہ نہ رہی. تو مر جاؤ. لیکن علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. کہا نہیں، وہ سپاہی میرا تھا، اسلحہ میں دوں گا اسے. یا علی یا علی یا. سورہ حدید نازل ہوا، ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کے گرم گرم ہاتھوں میں تلوار کے نرم نرم پنجے نے، دستے نے بوسہ دیا. بوسہ دے کہا یا علی آپ کی کنیزی کے لیے ذوالفقار حاضر ہے. جیسے ہی تلوار آئی، اب نصیبہ کہتی میں دیکھ رہی تھی علی کی تلوار سے دشمنوں کے ایک ایک وقت میں 360 سر گر رہے تھے. اور جیسے سر گر رہے تھے جلدی سے ہانپ کے اسرائیل آ کے کہتا ہے یا علی تھوڑا آہستہ چلاؤ، تم مارتے چلے جا رہے ہو، مجھے مرنے والے کے باپ کا نام بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے. مولا کو زندگی دے، مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت رکھے، مولا کو زندگی دے. ذوالفقار چلی.
حیدری پہاڑ والی گل سمجھ آ گئی؟ واہ مشکور ہوں بھائی مصدق صاحب یا مصور صاحب کا، یہ اسپین سے آئے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ میری بات ہوتی رہتی ہے، پروگرام دیکھتے پتہ چل رہا ترابی صاحب آ رہے ہیں. میں نعوذ باللہ ممبر پہ اپنے آپ کو صاحب نہیں کہلوا سکتا، یہ پاکوں کا ممبر ہے، ہم نوکروں کی اولاد ہیں، سر پہ سفید امامہ، یہ سیدوں کو حق حاصل ہے، ہم لوگ گناہگار ہیں، یہ پاکوں کا ممبر ہے. ان کا شکریہ تشریف لائے، تمام حضرات پیار کرتے ہو. اگر کوئی میرے پڑھائی میں یا نجی محفل میں کسی مومن کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، خدا کے لیے مجھے معاف کرنا. ہم لوگ مولوی ہیں، مولا نہیں. گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، غرور آ سکتا ہے، لیکن مولا ہر شخص کے مزاج کو دیکھ کے کیسا ظرف کو دیکھ کے مظروف ابل پڑتا ہے. مولا ہم نوکروں کی اولاد ہے، خالق سادات کی عزت کیا کرو. جیسے مولا نے نصیبہ کہتی میں نے دیکھا میں نے مصطفیٰ بالکل ٹھیک ہے، علی کے پاس ہے، علی کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. مصطفیٰ کو جدھر بھی علی جاتا ہے، یا رسول اللہ ٹھیک ہو، یا رسول اللہ خوش ہو، یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں، انت مرتاحون آپ خوش ہیں، یا کریم الرسول آپ خوش ہیں، یا کریم ابن کریم خوش ہیں. پوچھتے چلے جا رہے ہیں، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے علی نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے جنگ کرنا شروع کی. اب کہتی میں دوڑی، جیسے دیکھا میرا باپ مر چکا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں آئی میرا شوہر مر چکا ہے، کوئی بات نہیں. بھائی مر چکا ہے، کوئی بات نہیں. بیٹا مر چکا ہے، کوئی بات نہیں. دوڑی اور دوڑ کر کے میں بطول کی بارگاہ میں جا کر آئی. بطول اے سیدہ مبروک، اللہ کا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بابا بھی ٹھیک ہے، آپ کا علی بھی ٹھیک ہے. یہ صحابیہ، یہ چاہنے والی، یہی روک کر کے کہتی میں نے منظر دیکھا، بی بی کو بتا کے دوڑی واپس. تھکتا نہیں گئے، دوڑی واپس. جیسے میں واپس دوڑی نا، میں نے دیکھا ایک شخص تھا اسی جنگ میں، اس کا نام تھا عمر الجموع. ٹانگ سے لنگڑا تھا، ٹانگ سے ڈسیبل تھا. پاک نبی کی بارگاہ میں آیا، دوڑ کے آیا. جب جنگ کرنے جا رہے تھے، یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش ہے میں آپ کے ساتھ ہو کے دشمنوں کو ماروں. جو آپ رسول ہو نا، آپ تو کریم ہو، آپ تو تلوار اٹھاتے نہیں. جیسے آپ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو علی مارتے ہیں، میں بھی ایسے ہی علی کا غلام بن کے علی کے سائے میں رہ کر جنگ کروں. جب یہ کر جنگ کروں، نہیں آپ ڈسیبل ہو، آپ پر شریعت میں جہاد ساقط ہے. رونا شروع کیا. بار الہ، اگر میرے ساتھ کو نبی کا ساتھ دینا نہیں تھا تو پیدا کیوں کیا؟ کسی اور نبی کے دور میں مجھے پیدا کر دیتا. کیوں پیدا کیا؟ جب یہ کہنا کیوں پیدا کیا، جبریل آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے. کیا اس کے لیے خاص حکم ہے؟ یہ آپ کا ساتھی ہو کے، آپ کا طرفدار ہو کے، آپ کا پیارا ہو کے، آپ کا صحابی ہو کے جنگ احد میں جا سکتا ہے. جب گیا وہاں جب جنگ کی تو اب یہ نصیبہ کی روایت بھی ہے اور بہت سے صحابہ کی روایت ہے، بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ اس کے نیزہ لگا، سینے میں نیزہ لگا. اب کہتا ہے اگر میں نیزہ نکالتا ہوں، سنیے گا فضائل کا جملہ، سینے میں نیزہ ہے، اگر میں نیزہ نکالتا ہوں تو دشمن محمد بچ جاتا ہے. اسی نیزے کے ساتھ دشمن محمد پہ گرا، نیزہ سینہ چیر کے پار ہو گیا.
لیکن وہ दुश्मन मोहम्मद को, दुश्मन अल्लाह को वास्ले जहन्नम किया, और लोग आए, उन्होंने तलवारें मारी, शहीद हो गया। जब शहीद हो गया उसके बाद सरकार ने, और उतनी देर में उसकी बीवी आई, शहीद हुआ कि मैं सरकार में लाश ले जा सकती हूं? सरकार ने फरमाया ले जा। सहाबियों की मदद से अमर इब्ने अल जमू की लाश ऊंटनी पर रखी। तवज्जो चाह रहा हूं हज़रात की, ऊंटनी पर रखी। जैसे लाश ऊंटनी पर रखी ना, अब मुहार पकड़ी हुई है उनकी बीवी ने, और वो ले जाना चाहती है। जहां मैदान ओहद, जहां आज भी सरकार हमजा की कब्र है, उस जगह पे आके ऊंटनी रुक गई। नहीं पहुंचे। फिर मैं समझाता हूं, मेरी गलती, मैं दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं। दुरूद पढ़ दो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं नहीं समझा सका। आपकी समातें बहुत बुलंद है, आप बहुत आला ज़र्फ के लोग हो, लेकिन मैं दोबारा समझाता हूं। कत्ल हुआ पैगंबर का साथी बन के, पैगंबर के दुश्मन को मारा, अल्लाह के दुश्मन को मारा, रसूल के दुश्मन को मारा। बीवी आई, लाश रखी, लाश ले जाना चाह रही है। जैसे बॉर्डर पे पहुंची, जंग के एरिया के बॉर्डर पे, बाउंड्री पे पहुंची, अब ऊंटनी रुक जाती है। पैगंबर फरमाते हैं क्या हुआ? ऐ अमर इब्ने अल जमू की ज़ौजा, क्या हुआ? कहा सरकार मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया है जो ऊंटों को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन ऊंटनी आगे नहीं बढ़ती। फौरन जिब्राइल आए, कहा या रसूल अल्लाह, एक वो सहाबी जो जिंदा छोड़ के चला गया, एक शहीद होकर भी कहता है रहूंगा तो इधर रहूंगा। या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला को सलामत रखे। वो भी साहब हैदरी, वो भी साहबी है, नहीं जाना चाहता। अल्लाह, सारे मिलके जवाब दो, सारे मिलके जवाब दो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये है सहाबिया नसीबा बिनते काब, जिसे आले मोहम्मद से मोहब्बत लालच की वजह से नहीं। अमर इब्ने अल जमू को लालच नहीं, हाँ, उधर अल्लाह के रसूल सो हुसैन से लालच नहीं, मोहब्बत है। सैयदा को, अली शहनशाह को, अलामा हिली वाकया सुन लीजिए। वादा कर बैठा था मेंबर पे, कोशिश करता हूं पूरा कर दूं। घबरा तो नहीं गए? जरा मिलकर दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले बैत। आए, देखा पढ़ रहे हैं ज़ियारत के आदाब कि हुसैन की जो ज़ियारत करे 90 हज का सवाब। अलामा हिली 12 साल की उम्र में इज्तिहाद पर पहुंचने वाले। एक और फजीलत बताऊं, अपने घर की छत पे चंद शख्सियतें हैं, अपने घर की छत पे चढ़ के करबला की तरफ मुंह करके सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। आगे से जवाब आता था, वा अलैकुमुस्सलाम, मुझ हुसैन का तुम्हारे ऊपर सलाम, जो तुम दीन की खिदमत कर रहे हो, मेरे नाना के दीन की। एक अलामा हिली, एक शख्सियत का नाम बता दूं, एक इब्राहिम मुजाब। इब्राहिम नाम था, काज़मी सादात, इमाम मूसा काज़म की औलाद में से। मुजाब क्यों कहा? जिसे जवाब मिले मासूम की तरफ से। तन पे कपड़े नहीं थे, समरकंद और बखारा के दरमियान अली शहनशाह की मोहब्बत में आग को जला के वहां खड़े होके क्या करते थे? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मेरा सलाम हो। और जब पाबंदियां लगी मौला की ज़ियारत के लिए, तो कहा एक बाजू कटवाओ फिर ज़ियारत करो। कटवाया, ज़ियारत की, फिर दूसरा बाजू कटवाया, ज़ियारत की, टांग कटवाई, ज़ियारत की, दूसरी टांग कटवाई, ज़ियारत की। जब चौथी मर्तबा गए, टांग कटवाई है, तो मौला के हरम के बाहर जाके टांग कटी, पांव के बल रींगते हुए हुसैन की जरी के पीछे से जा रहे थे।
دم نکل گیا, قبر پھٹ گئی. حسین کہتے ہیں تو میرا ہے, میں تجھے خود لینے آیا ہوں. ابراہیم مجاب. ایک تعارف کرانا چاہ رہا ہوں کہ میں اتنی بات لمبی تو میں پڑھ نہیں رہا, مجھے جانا ادھر واقعہ کی طرف ہے. کون ہے یہ؟ ابراہیم مجاب, جنہیں جواب ملتا ہے حسین کے 2 نوکر, 4000 ملائکہ جو حسین کی مدد کے لیے آئے تھے. اللہ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں قیامت تک یہیں رہنے دے, جو حسین کا زائر آئے گا اس کے ہر قدم پر 4000 مرتبہ ہم استغفار کریں گے. وہ وہیں موجود ہیں. اور 2 حسین کے لاڈلے صحابی, ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر, جو حسین کی زری کے سامنے سو رہے ہیں. پہلے اس کو سلام کرو, پھر حسین کو سلام کرو. حسین کی زری کے پیچھے ابراہیم مجاب کی قبر ہے. یہ کون ہے پتہ ہے؟ شہباز کلندر کے والد محترم. خواب آتا ہے, پریشان ہو گئے, گھبرا تو نہیں گئے؟ گرمی ہے محسوس کر رہے ہوں گے, لیکن ولایت کی گرمی کے آگے یہ گرمی کیا ہے؟ یہ دن ہے نا, آخر 3 راتیں رہ گئی ہیں, چھٹی بھی آپ لوگوں کو ہے. 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو انتظامیہ سے بھی معذرت. اللہ خواب کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک قبر کا زیارت کرنے پر 90 حج کا ثواب؟ اور ہم لوگ تو کہتے ہیں نا ادھر دعا کریں فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے. جیسے دعا کریں دعا قبول ہو جائے. معصوم کا فرمان ہے اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو, کسی مسئلے کا حل نہ ملتا ہو, 40 جمعرات مسلسل مسجد کوفہ میں جا کے نماز تہجد ادا کر کے محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں دعا کرو کہ زمانے کا امام جو وارث حقیقی ہے وہ آ کے خود بتائے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. جنہیں اپنے گھر کی چھت سے سلام کا جواب دیتے ہیں حسین, وہ بھی محتاج ہے زمانے کے امام کا, حسین کے آخری بیٹے کا. 40 جمعرات مسلسل, 52 جمعرات ہوتی ہیں پورے سال میں, چھوٹی بات نہیں ہے. نجف پیدل سفر کرتے تھے کوفے کا, کوفے کی مسجد میں جا کے بیٹھ کے, جہاں علی شہنشاہ کے سر میں 21 رمضان کو ضرب لگی, اسی مسئلے کے قریب بیٹھ کے 40 جمعرات نماز شب پڑھی, عمل کرتے رہے. جب 40 جمعرات تک گزر گئیں, 40ویں جمعرات تھی, پریشان ہوئے کہ مولا آئے نہیں, اور دماغ میں یہی پریشانی موجود ہے کہ 90 حج کا ثواب حسین کی زیارت کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. صبح کی نماز ادا کی, واپس نجف جا رہے تھے, ابھی اندھیرا تھا. جیسے ہی نجف اور کوفہ کے درمیان پہنچے, پیدل جا رہے تھے, راستے میں ایک بزرگ ملے. کہا علامہ صاحب بہت پریشان لگ رہے ہو. کہا بہت پریشان ہوں, حیران ہوں. کہا پھر بھی کچھ بتاؤ تو, ہمیں بھی تو بتاؤ. جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو انسان اپنا سر نہیں اٹھاتا. نہیں, یہ سر کیا ہوا اپنی مگن میں. کیا بتاؤں بزرگ, مجھے ایک روایت کا حل نہیں مل رہا تھا. آج جو بڑا منہ اونچا کر کے مجتہدین کو گالیاں نکالتے ہو نا, ہماری صفوں میں موجود ہیں. اللہ مجھے معاف کر دینا, بہت سے لوگ ہیں, ہم نے خود سنا ہے, یہ جی سر پہ ٹائر ہیں. استغفر اللہ. معصوم کا امامہ ہے, معصوم کا رسول کا امامہ, کسی مولوی کی ذاتی کمائی نہیں ہے. اگر آپ ہی کا بیٹا دین حاصل کر لے, کمال دین کسب کر لے, اسے بھی مل سکتا ہے. یہ ٹائر نعوذ باللہ نہیں, گستاخی نہ کرو. یہ یہودیوں کی روش ہے, یہودیوں کا سیاست ہے کہ شیعہ جوانوں کو بھڑکایا جائے. مجتہد پوری زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے, ایسے دین نہیں ملتا. 6666 آیات, پھر ایک مسئلہ میں کرتا چلا جا رہا ہوں, کسی کی توہین نہیں ہے. تقلید کا کہا جائے تو آپ لوگ کہتے ہو تقلید کیوں کریں بھائی, کیوں کریں تقلید؟
خدا قسم آپ سچے ہوتے کس معاملے میں؟ تقلید دو چیزیں ہیں دین کا پلر، ایک کا نام ہے اصول دین، ایک کا نام ہے فروع دین۔ اصول میں اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ساری نبوتیں، علی مولا ولایت، ساری ولایت محمدی تک، اللہ کا عدل، قیامت، ان 5 چیزوں پر تقلید حرام ہے۔ کہ میرے پیو نے کیا سی اللہ ہے تو میں اللہ مان لوں، پیو دی تقلید حرام ہے۔ میرے دادا نے کہا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ ہے تو مان لو، یہ حرام ہے۔ میرے استاد نے کہا علی کو ولی مانو تو مانتا ہوں، تو نہیں مانتا، حرام ہے۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین ہے 10۔ اللہ کو پتا تھا اصول 5 ہیں، فروع 10 ہیں۔ اس میں نماز، اللہ نے صرف کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، صرف نماز پڑھو۔ اب نماز، بوڑھے کی نماز اور ہے، بچے کی نماز اور ہے، عورت کی نماز اور ہے، پریگننٹ ہو تو اور ہے، بیمار ہو تو اور ہے۔ ان کے مسائل میں جیسے اپنی ذات کے لیے تم سارے کے سارے گاڑی ڈرائیور بن جاتے ہو لیکن انجن کے مکینک نہیں ہوتے، تمہیں انجن کے لیے کسی نہ کسی کے پاس گاڑی ٹھیک کروانے جانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی کمپیئر کرو شریعت کو اس بات پر۔ تم سارے شریعت کے وارث یا شریعت کے عالم نہیں بن سکتے، اس لیے محتاج ہوتے ہو یا خود مجتہد بنو یا کسی مجتہد کی جو دین کا عالم ہو، آل محمد کو ولی مانتا ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ان کی تقلید واجب ہے۔ اچھا گئے علامہ صاحب کیا پریشانی ہے؟ بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ کیا پریشانی علامہ صاحب؟ 40 جمعراتیں ہو گئی ہیں، ایک مسئلے کا حل تھا، حسین مولا کی زیارت کا 90 حج کا ثواب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا علامہ صاحب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ اس بات سے رزلٹ خود لے لیجئے گا۔ علامہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، شیعہ مذہب میں صرف ایک علامہ ہوا، علامہ ہلی، 12 سال کی عمر میں مجتہد ہوئے تھے، اور پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا ان کی شخصیت کیا ہے۔ جیسے سرکار آئے نا، ہاں کیا بات کہا، اس طرح ہے ایک بادشاہ تھا، شکار کو نکلا، شکار کرنے کے لیے جب جا رہا تھا تو ساری فوجیں پیچھے رہ گئیں، آگے ہرن تھا، ہرن کو پکڑتے 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 بادشاہ جنگل میں چلا گیا، فوجیں پیچھے رہ گئیں۔ اب بادشاہ کے سامنے سے ہرن غائب ہو گیا، اکیلا بادشاہ تھا، سواری بھی تھی، اچھے خوبصورت کپڑے بھی تھے، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، پریشان تھا، کہاں جاؤں؟ ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی، جیسے جھونپڑی نظر آئی نا تو اس جھونپڑی میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس گیا کہ محترمہ مہربانی کرو میں پیاسا ہوں۔ کہا کہ یہاں سے 6 یا 7 میل دور دریا ہے، میرا بوڑھا شوہر ہے 80 سال کا، وہ پانی لینے گیا ہوا ہے، وہ آئے گا، کہتا اتنی دیر میں مر جاؤں گا۔ کہا مر جاؤ گے؟ مرنے نہیں دیتی، جنگل ہے، میرے پاس ایک بکری ہے، اس بکری کا دودھ نکالا، دودھ اسے پلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ کا شوہر تو آ نہیں رہا، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ کہا کوئی بات نہیں، اسی بکری کو ذبح کرو۔ ذبح کیا، اس بوڑھی عجوزہ کہتے ہیں عربی میں، عجوزہ نے، بوڑھی نے، ڈسیبل عورت نے اپنے ہاتھوں سے کباب بنائے، اس بادشاہ کو کھلائے۔ کہا اب راضی ہو؟ کہا اتنا راضی ہوں کہ لکھ کے دے کے جا رہا ہوں، اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے میری شاہی میں آنا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ بزرگ علامہ ہلی مجتہد کو 40 جمعراتوں کے بعد مسئلے کا حل نہ ملنے پر حکایت سنا رہے ہیں۔ آ گیا وہ واپس شوہر، جب شوہر واپس آیا کہا کہ بکری، کہا میں نے کہا کوئی بات نہیں، مسافر تھا۔ اس نے کہا یہ لکھ کے، کوئی بات نہیں، بادشاہوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، مگر کوئی بات نہیں، جو ہماری جائیداد تھی بکری ہم نے ساری دے دی۔ اچھا ساری دے دی، کوئی بات نہیں، ذبح کر دیا، کھلا دیا، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اسی کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، کوئی بات نہیں۔ آج اور کل کچھ دن گزرے، غربت چھا گئی، بارشیں ختم ہو گئی، قحط پڑنا شروع ہو گیا، جنگل میں کچھ ملتا نہیں تھا۔ اس بوڑھی نے مشورہ دیا جو بادشاہ لکھ کے دے کے گیا تھا، کم از کم اس کے پاس تو چلیں۔ تو جب اس کے پاس پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے، جیسے بادشاہ کا لکھا دیکھا تو جو آگے کھڑے ہوتے دروازے پر، انہوں نے بھی اندر جانے دیا۔
कहा कि बादशाह का लिखा हुआ है। जब अंदर पहुंचे, बादशाह का लिखा हुआ है, दरवाजे पे रोका नहीं। या अली, या अली, या अली। बादशाह का लिखा हुआ दरवाजे पे रोका नहीं, कहा जाने दो इनको। जब बादशाह देखा, अपनी सीट छोड़ दी। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि अलामा मुझे ये बताओ, इनके पास जो कुछ था इन्होंने दिया कि नहीं दिया? अब बादशाह को क्या करना चाहिए? अलामा कहते हैं बादशाह को सारी शाही इनको दे देनी चाहिए। अलामा साहब फिर सोचो क्या करना चाहिए? कहते बुजुर्ग, सारी शाही अगर हकीकत पसंद है तो उसे सारी शाही अपनी दे देनी चाहिए, इन दोनों के नाम कर देना चाहिए। वो बुजुर्ग कहते हैं अलामा साहब मसला आपने खुद हल कर दिया है। हुसैन के पास जो कुछ था हुसैन के पास जो कुछ था, हुसैन ने सब कुछ उस बादशाह को दे दिया है। और उस बादशाह ने लिख के दिया था हुसैन को, अगर तुझे जरूरत पड़े तो मेरे दरबार में आ जाना। अलामा साहब चौंक गए, इर्द गिर्द देखा नहीं था और दूर से कहा अलामा साहब तू हमारे मजहब का आलिम है, मैं ज़हरा का आखिरी बेटा हूं, मैं हूं तेरे जमाने का इमाम, तेरे मसले का हल बताने के लिए। अजरुकुमुल्लाह। हुसैन के पास जो कुछ था, फिर जुमला सुन लो, हुसैन के पास जो कुछ था हुसैन ने अल्लाह को दे दिया। अगर हम 2-4 मिनट रो लें उस हुसैन को, फिर जुमला कहता हूं, हुसैन मौला के पास जो कुछ था, दुनिया वालों शरीफ से शरीफ अपनी गर्दन कटवा देता है लेकिन अमानत जाया नहीं करता। हुसैन के पास एक मदीने के अमीर बाप का बेटा यतीम अमानत था, हसन मौला। आज समझ में आया कि मौला कासिम को इजाजत क्यों नहीं दे रहे थे? मौला मुझे इजाजत दीजिए, कासिम नहीं, कासिम नहीं, आप मेरे भाई की निशानी हो, हसन की अमानत हो। गए, जनाब कासिम ने बहुत दफा इजाजत मांगी। एक खेमे के कोने पर 2 शख्सियतें खड़ी हुई हैं, अपने वक्त का अबू तालिब अब्बास, वक्त के मोहम्मद शबीह मोहम्मद अकबर के साथ बातें कर रहे हैं। क्या बात हो रही थी? अकबर, मैं पहले करबला जाऊंगा, पहले जंग मैं करूंगा। अकबर का चचा नहीं, पहले मैं। कहा नहीं, पहले मैं जाऊंगा। कहा नहीं चचा, इसलिए कि आप हो मेरे बाबा की कमर का जोर, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। मौला अब्बास फरमाते हैं नहीं, कहा नहीं अकबर, तू है मेरे मौला हुसैन की आंखों का नूर, अगर आप पहले चले गए तो हुसैन की आंखों का नूर बुझ जाएगा, मैं पहले जाऊंगा। खुदा की कसम, उम्मे फरवा का लाडला जल्दी से दोनों शख्सियतों के दरमियान आया। एक हाथ उस शख्सियत के पांव पर, एक उस शख्सियत के पांव पर। कहता चचा अब्बास, ना आप पहले जाएंगे ना भाई अकबर जाएंगे, आपके जाने से मौला हुसैन के कमर का जोर खत्म होता है और अकबर के जाने से हुसैन की आंखों का नूर खत्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं हूं यतीम उम्मे फरवा, मेरे जाने से ना हुसैन की आंखों का नूर खत्म होगा। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय मजलूम के गम के।
अजरकुम अल्लाह। आज शहजादा कासिम की मेहंदी निकलेगी ना, जिसकी दुल्हन ने अपने दुल्हा का जी भर के चेहरा भी नहीं देखा था। मेहंदी है ना, सवाल ना किया करो जज्बात में आकर मेहंदी शरीयत में है कि नहीं है। क्या कहते हो, किस शरीयत को मानते हो? अल्लाह जाने हुसैन मौला ने क्या क्या रस्में दिल में थीं। ये इश्क की मंजिल है, ये हुसैन के साथ मोहब्बत का सौदा है। हुसैन को मानते हो और मानने की निशानी है सारा दिन के थके हुए प्यासे भूखे आज यतीम को रो रहे हो। जब इजाजत नहीं मिली, फिर भी नहीं मिली इजाजत, जनाबे उम्मे फरवा आई, कहा कासिम मैं तुम्हें सुबह से देख रही, तू अभी तक जिंदा है। कहा अम्मा जान मैं बहुत दफा गया हूं इजाजत लेने के लिए, चचा हुसैन इजाजत नहीं देते। उम्मे फरवा ततहीर वाली चादर अपने सर पे रखी, अब्बास के खैमे में गई, अकबर को साथ लिया, कासिम को साथ लेके जैसे मौला हुसैन के खैमे में गई, मौला हुसैन के खैमे का पर्दा हटा, हुसैन में साख्ता खड़े हो गए। कहा भाभी मैं तुझे भाभी नहीं मां समझता हूं। बीबी रोके कहती मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं किया, हुसैन तुझे तेरी मां जहरा के हक का वास्ता मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे, मरने की इजाजत है। मेरी मां मुझे खुद ही बता, मुझसे तूने आज तक हसन मौला के बाद कोई सवाल नहीं किया, और पहली मर्तबा वो भी बेटे की मौत का सवाल। जब मेरा दिल चाहता है ना अपने भाई हसन को देखने के लिए, मैं कासिम के चेहरे के बोसे लेता हूं। बीबी वापस आई, जैसे वापस आई ना, मां ने अपनी गोद में लिया, गोद में लेके अब कासिम लेटे हुए हैं, कासिम लेटे हुए हैं, मां बिला तशबी बच्चे के अपने बेटे की बालों में हाथ डाल के, जनाबे उम्मे फरवा के गरम गरम आंसू 14वीं के चांद के नरम चेहरे पर पड़े। जैसे ही आंसू पड़े ना, जल्दी से उठे, माजा तो की कब आना है युन या उम्मी, ऐ अम्मा मेरी जिंदगी में आपको रुलाया किसने है? कहती बेटा मैं इसलिए रो रही हूं, हो सकता है मेरा लहू वफा ना करे, मेरा लहू हो सकता है वफा ना करे, कल को अजीम से अजीम कुर्बानी जाने वाली है। उठे, मां के सामने हाथ जोड़े, कदमों में हाथ रख के अम्मा मुझे दादी जहरा के टूटी हुई पसलियों का वास्ता, कसम है मुझ कासिम को, अम्मा मैं वादा करता हूं जैसी वफा मैं करूंगा। अब तैयारी करो रोने की, तैयारी करो, सैयदजादे की मेहंदी आने वाली है, तैयारी करो रोने की। जैसी वफा मैं करूंगा ना अम्मा, कोई दुनिया में ऐसी वफा नहीं करेगा। कहती मां, कहती कैसे? कहती अम्मा मैं, कहता अम्मा मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं ऐसी वफा करूंगा, हर मां अपने शहीद का लाशा देख के पहचान के रोएगी। अम्मा मेरा लाशा तू पहचान ना सकेगी। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अम्मा मेरा लाशा तू पहचान ना सकेगी, ऐसी वफा करूंगा। अजरकुमुल्लाह। रोने वालों, बीबी ने दोनों, बेटा बैठा हुआ था ना सामने दो जानू होके, बीबी ने दोनों बाजू पर गले में लगाना चाहा बेटे को। बीबी ने महसूस किया कि एक बाजू पर तावीज है, जल्दी से तावीज खोला, तावीज खोल के तावीज के बोझे लिए, हसन मौला के तावीज के बोझे लिए, बोझ जनाबे कासिम ने खोला, सर पे रखा, पड़ा, कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ और जाकर के अपने चचा को तावीज पढ़ा के आओ। रोने वालों जनाबे कासिम खुशी से दौड़े और दौड़ कर कहा चचा 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 ये एक निशानी है मेरे बाबा की। जैसे ही मौला ने तावीज देखा सबसे पहले तावीज को चूमा।
अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। इससे और मंजिल बुलंद हो, अजरकम अल्लाह। रोने वालों, जैसे ही मौला ने तावीज खोला, खोल के बोसे लिए, उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाजा मिन हसन इब्ने फातिमा। ये हसन इब्ने फातिमा की तरफ से रुका है। हुसैन, तू मेरे बेटे का इमाम है, अगर किसी जंगल में तुझ पे मुसीबत आ जाए, मेरी तरफ से कीमती चीज कासम का सदका कबूल कर। फौरन का कासम तैयार हो। जनाब अब्बास मौला ने, अली अकबर ने कासम को तैयार किया। 14 साल के कासम तैयार करके घोड़े पे बिठाया। खुद हुसैन ने उठा के घोड़े पे बिठाया। जैसे घोड़े पे बिठाया ना, बीबियों ने हाला बनाया। कोई बीबी कासम की रुकाब चूमती है, कोई हाथ चूमती है। रावी कहता है, मैंने देखा एक 4 साल की बतूल है जिसका कद छोटा है, वो रुकाब को हिला के कहती, कासम अगर नाराज ना हो, एक मर्तबा नीचे उतर। जैसे कासम नीचे उतरा, कासम मेरा कद छोटा है और नीचे हो। कासम दो जानू करबला की जमीन पे बैठा। बीबी ने अबा के बटन खोले, सीने का बोसा लेके कहती है, ये शुजरा की तरफ से। अजरकमुल्ला, 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 अजरकमुल्ला। यही हक है गरीबों को रोने का, यही हक है यतीमों को रोने का। अजरकमुल्ला। इजाजत मिली। जैसे इजाजत मिली, शहजादी उम्मे फरवा ने आवाज दे के कहा, कासिम बेटा, बेगानी कूख के हो, मुझे पता है अली के बेटे हो, दरिया पे कब्जा कर लोगे, लेकिन सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है। चले, जैसे चले ना, 2 शहीद हैं करबला के, जिनके पीछे हुसैन चले हैं। एक 18 साल के बुरके में पलने वाला अली अकबर और एक जनाबे कासिम। जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, हुसैन पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। कासिम ने अपना मुंह मौला की तरफ कर लिया, जब तक नजर आते रहे। जाते ही हमला किया। जैसे ही हमला किया, उसके बाद मौला किसी से जंग में काबू नहीं आ रहे। मैसरा को मेमरा पर, मेमना को मैसरा पर, और मौला वो रजस पढ़ रहे हैं, ऐ शाम की फौजों, अली का छोटा लाल आया है। ऐ कूफे की फौजों, आओ हसन का यतीम आया है। अदरक नामी पहलवान ने 4 बेटे भेजे, कत्ल कर दिए। 5वां खुद कत्ल हो गया। एकदम उमरे साद ने हुक्म दिया, ये मदीने के बक्काल का बेटा नहीं, ये बनु हाशिम का खून लड़ रहा है, चारों तरफ से हमला करो। करबला में कम अज कम जो फौज है वो 30,000 है। 30,000 में से 16,000 फौज ने एकदम हसन के यतीम पर हमला किया। जिसके पास तलवार है तलवार मारता है, जिसके पास नेजा है नेजा मारता है, तीर वाला तीर मारता है, भाले वाला भाला मारता है। एक ओट में छुपे हुए दुश्मन ने हसन के लाल पर एक गुर्ज मारा, सर में, सर से काफता हुआ। हसन का लाल कासिम जब जीन पे था तो कासिम था, जैसे ही जीन से जमीन पे आया, अब कासिम नहीं रहा, अब तकसीम हो गया। वकाल इमाम जमाने नो, हमारे जमाने का इमाम फरमाता, अस्सलाम अलैका या शहीदान कसरत अजलाओ का। मौला फरमाते हैं, मैं जमाने के इमाम का सलाम हो उस मजलूम पर जिसके दाएं की पसलियां बाएं, जिसके बाएं की पसलियां दाएं, जो जीन पर आने से पहले टुकड़ों में बट गया था। इरबान इरबान। मौला फरमाते हैं, हुसैन दौड़े,
ऐन कासिम, ऐन कासिम। कोई 2 मील से, कोई 3 मील से आना कासिम इब्ने हसन हुसैन ने अबा का दामन बिछाया। कोई टुकड़ा कहां से, कोई टुकड़ा कहां से, कोई टुकड़ा कहां से। हुसैन टुकड़े चुनते चुनते एक सफेद रीश बुजुर्ग जो है मेहंदी वाला हाथ लेके कहते हुसैन ये हाथ। मौला फरमाते मन अंता यामो, और तू कौन है? रो के कहते हैं मैं हसन आ गया हूं। मातमे कासिम, मातमे कासिम। अल्लाह या हुसैन, 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 इधर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। जहाँ में तेरा चर्चा, जहाँ में तेरा चर्चा, अफलाक पे मातम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। ज़ैनब तेरे भाई के लुटने का बड़ा गम है। जहाँ में तेरा चर्चा, जहाँ
زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، جاہوں میں تیرا چرچا، جاہوں میں تیرا چرچا، افلاک پہ ماتم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا بسم اللہ زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب جیو تیرے بھائی بسم اللہ لٹنے کا بڑا غم ہے، زینب تیرے بھائی کے رنگ لٹنے کا بڑا غم ہے، رنگ زرد ہے سورج کا اور داغ ہے چندا میں، رنگ زرد ہے سورج کا اور داغ ہے چندا میں، آنسو ہے ستاروں کے، آنسو ہے ستاروں کے، پھولوں پہ جو شبنم زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا